الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر: وَعَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. وہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف الدجا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی، وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی. سر حشر بنارائے امتی حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما وہی حق دیگر وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا.
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ صدا کرنا روشن میری تربت کو للہ صدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں مجرم ہوں جہاں بر کا میں مجرم ہوں جہاں بر کا آقا اتنا تو کرم کرنا رسوائے زمانہ ہوں رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا ایک جام کوثر کا آقا عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اس در سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اور اس در سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے آتا ہے
انہیں ناصر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا۔ تمام حمد و ثنائیں اس مالک حقیقی، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات، اس رب الاعلیٰ کے لیے ہے جس نے یہ ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، جس مالک لم یزل نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ تمام حمدیں، تمام ثنائیں اسی خدا کے لیے ہے جس نے ہمارے سروں کے اوپر یہ سایہ فغن آسمان کو بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری حمدیں اسی خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی کریم خدا کے لیے ہی حمدیں ہیں جس کریم خدا نے ہمیں اپنا محبوب محمد عطا فرمایا ہے۔ اس کریم خدا کی ہی حمد ہے جس کریم خدا نے ہم سب کو اس اپنے محبوب محمد کا غلام بنایا ہے۔ اس کریم خدا کی حمد ہے جس کریم خدا نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کے لیے ثنائے ہیں، اسی کے لیے شکر ہے کہ جس کریم خدا نے ہم سب کو قرآن بھی عطا فرمایا اور مقدس مہینہ رمضان بھی عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام تاجدار کائنات، امام الانبیاء، فخر کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جس کے لیے کریم خدا نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا ہے۔ اسی کریم محبوب علیہ السلام کی ذات پر اتنا درود پاک کہ جو کہ آسمان سے برسنے والے بارش کے جو قطرات ہیں ان سے بھی زیادہ، اور اسی طرح جتنے شجر ہیں ان کے اوپر جتنی ٹہنی ہیں، ان کے اوپر جتنے پتے ہیں ان پتوں کی شمار سے بھی زیادہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔ اور اسی طرح جتنی کائنات کے اندر ریت ہے اور اس ریت کے ذرات ہے، ان ذرات کے شمار سے بھی زیادہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔ یہ رات کو آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے، دمکنے والے ستارے جو زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، زمین سے آسمان پر کس طرح چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم اس ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کا شمار ہی نہیں ہے، اس کے مطابق ہم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، چاہے وہ جنگ بدر کی صورت میں ہو، جنگ احد کی صورت میں ہو، جنگ خیبر کی صورت میں ہو، جنگ خندق کی صورت میں ہو، دیگر غزوات کی صورت میں ہو، جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان سب پر سلام ہو۔ اور جنہوں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو عام کیا،
دن رات تبدو کوشش کرتے رہے کہ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، ہم ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنی سلامتی اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور دعا گو ہیں کریم خدا کی بارگاہ میں مجھ سمیت کہ جتنے لوگ ایمان والے مسلمان کلمہ کو امت محمدیہ میں شامل ہونے والے، شامل ہو کر رہنے والے، شامل ہو کر زندگیوں کو گزارنے والے، ان میں جو ظاہری طور پر بیمار ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، جو باطنی طور پر بیمار ہے کریم اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، جو دل میں حاجت تمنا لے کر آیا ہے اللہ آج ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا صدقہ اللہ اس کی حاجت کو، اس کے مقصد کو پورا فرمائے اور اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں کریم خدا کی بارگاہ میں جو آج آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا مفہوم صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جیسا ماہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں جو بار بار آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ یہی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کہ صرف تمہارے اوپر بھی نہیں، کما کتب علی الذین، جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس بات کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کو فرض کیا ہے اس میں بھلائی ہماری ہے، اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہمارا ہے، قبر میں بھی فائدہ ہمارا ہے اور اس کا حشر کے دن بھی فائدہ ہمارا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرمایا اس لیے ایمان والوں کو جو مخاطب کیا، فرمایا وہ اس لیے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم روزہ رکھو گے اور روزہ رکھ کے بھوکے رہو گے، جب بھوک تمہیں ستائے گی نا تو اس وقت تمہیں اس بھائی کا خیال آئے گا کہ جو بھوکا ہے، اس مسلمان بھائی کا خیال آئے گا، اس حقیقی بھائی کا بھی خیال آئے گا، اس حقیقی بہن کا بھی خیال آئے گا اور اس مسلمان بہن کا بھی خیال آئے گا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ بھوکی کیسے ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ بھوکا کیسے ہے، جس کا کوئی جو ہے وہ خرچ اٹھانے والا نہیں ہے وہ بھوکا کیسی ہے۔ یہ درد تمہیں دل میں محسوس ہوگا، کب ہوگا؟ جب تم بھوکے ہوگے، روزے کی حالت میں جب بھوک تمہیں آئے گی، بھوک تمہیں ستائے گی، فوراً تمہارے دماغ، تمہارا دل اس طرف جائے گا کہ مجھے تو آج بھوک ستا رہی ہے، آج بھوک لگ رہی ہے، وہ میرا مسلمان بھائی، وہ میری مسلمان بہن، وہ میری مسلمان ماں، وہ میری مسلمان جس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اللہ ہمسائے کو کہیں جو ہے وہ وراثت کا حقدار ہی نہ بنا دے، پھر یاد آئے گا میری ہمسائی جو کہ یتیم ہے، جو کہ بیوہ ہے، جو کہ مسکین ہے، جو کہ حقدار ہے، تو پھر اس وقت یہ خیال آئے گا اور بندہ کیا کرے گا؟ وہ کیونکہ روزہ اس کے باطن کو پاک کر چکا ہے، وہ دل اب نیکی کی رغبت اختیار کرنے لگا ہے، بندہ کوشش کرے گا میں کچھ نہ کچھ میں فلاں حقدار کو پہنچا دوں، وہ حقدار ہے۔ جیسا بندہ گھر سے نکلا، نیت کر کے نکلا، فطرانے کی صورت میں دینے جا رہا ہے، صدقے کی صورت میں دینے جا رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں دینے جا رہا ہے، خیرات کی صورت میں دینے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دینے جا رہا ہے، جس نیت سے بھی اس نے 1 روپیہ اٹھایا ہے
اس عورت کو، اس یتیم کو یا اس مسکین کو یا اس بیوہ کو یا اس طلاق یافتہ کو دینے کے لیے یہ بندہ اپنے دل سے، جب یہ بندہ اپنے دل میں ارادہ کر کے، یقین کر کے اس نے 1 روپیہ نکالا کہ میں اس کو دوں، کہ میں جو آج بھوک محسوس ہو رہی ہے وہ پتہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی، وہ پتہ کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا، پتہ اس کے بچے کتنے دنوں سے بھوکے ہوں گے، تو فرمایا یہ 1 روپیہ یا 1 دانہ یا 1 لقمہ یا 1 گھونٹ اس کا وہ لے کر اس کی طرف جانا، تو فرمایا یہ 1 نیکی نہیں بلکہ اللہ اسے 700 نیکیاں عطا فرما دے۔ تو جب بندہ خود جو ہے کھا پی کر بیٹھا ہو تو بندے کو کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بندے کے پاس مال ہے، مال دیا کس نے ہے؟ اس خدا نے دیا ہے۔ رزق دیا کس نے ہے؟ اس خدا نے دیا ہے۔ یہ آنکھیں، زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دیے کس نے ہیں؟ اس خدا نے دیے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے قرآن نے جن کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ امت محمدیہ ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے، جنہوں نے ان کے اوپر اس مال و دولت کے اوپر اترائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غرق کر دیا ہے۔ یہ مال کسی کی پراپرٹی نہیں ہے ہمیشگی کے لیے کہ بندہ جائے گا اسے قبر میں ساتھ لے جائے گا، نہیں۔ بندہ جائے گا حشر میں اسے ساتھ لے جائے گا، نہیں۔ ایک صورت ہے جو یہ مال قبر میں اور حشر میں بندے کے لیے فائدہ مند ہوگا، فرمایا وہ کیا ہوگا؟ چھپا چھپا کر رکھنے سے نہیں، دکھا دکھا کر چلنے سے نہیں، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں، کاریں، کوٹھیاں، جائیدادیں اس کی نمائش کرنے سے نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کی راہ میں دے دینے سے، یہی جو ہے وہ دنیا میں بھی وہ محفوظ ہو جائے گا، قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی اس کے سامان میں وہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے سے کوئی نعمت، بندے کو جب وہ کوئی کمی پیش آتی ہے پھر درد ہوتا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پاک کیا جائے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ کیسے بنو گے؟ فرمایا جب بھوک لگے گی تو بھوکا یاد آئے گا، بھوکی کی یاد آئے گی، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ وہ ذہن میں آئے گا اور فوراً تم نکلو گے کہ آج مجھے بھوک لگی ہے۔ آج تم اس کو بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے نکلو گے تو اس کے لیے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جب بندے کو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، بندے کے نام اعمال میں نیکیاں پہنچیں گی تو یہ بندہ گناہگار نہیں رہے گا بلکہ یہ بندہ نیکوکار بن جائے گا۔ تو جو نیکوکار ہوتا ہے وہ بندہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا پسندیدہ ہوتا ہے، تب ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چلتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب روزہ رکھا ہے پیاس لگے گی تو اسے یاد آئے گا کہ میں آج مجھے پیاس لگ رہی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹوں کے لیے، 5 گھنٹوں کے لیے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے پینے کو، وہ جگہ بھی ہے جہاں پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ اور وہ جگہ بھی ہے، میں تو دودھ پی کر گزارا کروں، میرے پاس تو اتنے ڈنگر بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں جن کو سالہ سال دودھ نہیں ملتا، جن کے بچے دودھ کے لیے جو ہے وہ بلکتے ہیں، رینگتے ہیں جن کے بچے، میرے پاس تو اللہ نے دودھ دیا ہے۔ فرمایا جب پیاس لگے گی تو یہی بندے کا دل، نفس اس کو لے جائے گا نیکی کی طرف کہ تجھے آج پیاس کی شدت ہو رہی ہے، ذرا ان کے بارے میں تو سوچ جو چھوٹے بچے ہیں، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، جو دنیا کا دودھ پیتے ہیں، ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں، ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ دودھ کا
گھونٹ پی سکیں۔ فرمایا جب تجھے پیاس لگے گی تو یہ لے کر نکلے گا۔ وہ دودھ دیا کس نے ہے؟ خدا نے۔ دینا کس کے لیے؟ خدا کے لیے، یا دکھانے کے لیے، یا لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے؟ فرمایا جیسے یہ بندہ نکلا اس کے دینے کے لیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو۔ اب ایک گھونٹ کے بدلے ایک نیکی نہیں ہے رمضان میں، بلکہ فرمایا 700 نیکیاں ہیں۔ 700 نیکیوں پر بھی نہیں بس، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں عرض کر دوں کہ یہ تب ہوتا ہے جب بندے میں وہ کمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے روزے آئے، بھوک لگے اس کو بھوکوں کا خیال آئے، پیاس لگے اس کو پیاسوں کا خیال آئے، سرمایہ کے لیے اس کے پاس ہو تو اس کو باقیوں کا خیال ہے، اس کو دینے کے لیے یہ تیار رہے۔ اللہ اکبر، یہ ترغیب ہے دلانے کی۔ فرمایا ایک شخص تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اب باہر بازار لگا ہوا ہے، بازار سجا ہوا ہے، باہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، قیام میں کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے، اور رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظمتوں والا ہے، اللہ تو بلندیوں والا ہے۔ اور جب جو بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العلا، اللہ تو ہی پاکیوں والا ہے، اللہ تو ہی بلندیوں والا ہے، اللہ تو ہی شانوں والا ہے، اللہ تو ہی مقاموں والا ہے۔ اور پھر سر کو جھکاتا ہے اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہتے ہیں اللہ میری تمام قولی باتیں، میری تمام فعلی باتیں، میری تمام مالی باتیں، میری تمام بدنی باتیں اللہ للہ، اللہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے۔ یعنی کہ جو زبان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو ہاتھ کے ساتھ، بدن کے ساتھ کرتا ہے کس کے لیے نیکی ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ جو جسم کے ساتھ کرتا ہے، نماز جسم کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، فرمایا کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اپنے لیے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تیرے لیے۔ فرمایا بدن کی ہوگی، جسم کی ہوگی، مالی ہوگی، فرمایا کس کے لیے ہے؟ اللہ تیرے لیے۔ فرمایا قولی زبان کے ساتھ اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تیرے لیے۔ اور پھر جب سلام پھیر کر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تو نے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے۔ جب باہر نکلتا ہے نا تو باہر دیکھتا ہے اس کا جوتا موجود نہیں ہے۔ باہر مسجد سے باہر نکلا، بازار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، باہر نکلتا ہے جوتا موجود نہیں ہے۔ اب ہم انسان ہیں، جس کریم نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ایک نعمت ہمارے سے چھن جائے خدا نہ خواستہ، وہ بھی ہماری معصیت، ہمارے گناہ، ہمارے فعل کی وجہ سے، ہمیں آزمائش، ہمیں جو ہے وہ اس میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا شکوہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میرے سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہی شخص جو ابھی نماز پڑھ رہا تھا، باہر نکلتا ہے جوتا نہیں ہے، اچھا خاصا خاندان والا ہے، اچھا خاصا کمانے والا ہے، اچھی شہرت رکھنے والا ہے، عزت والا ہے، فوراً دیکھتا ہے، کہتا ہے بازار میں جاؤں گا، بازار لگا ہوا ہے، جوتے میرے پاؤں میں نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو راضی کرنا ہم بھول گئے۔ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ بندے سے راضی ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے دن کو رات نہیں ہو سکتی، رات کو دن نہیں آ سکتا، رات کو سورج نہیں نکل سکتا، دن کو تارے نہیں نکلتے، اسی طرح یہ انسان، یہ بندے، یہ بندہ بندے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا یہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کو سجدہ کر کے نکل رہا ہے، اب اللہ کو بھول گیا، اللہ کو یاد نہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ فوراً اندر آتا ہے اور شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، نظام بنانے والا، نظام چلانے والا، زندہ کرنے والا، زندہ رکھنے والا، مارنے والا، دوبارہ اٹھانے والا، اللہ میں تجھے سجدہ کرنے آیا تھا، تیری بارگاہ میں عبادت کرنے آیا تھا، تجھے جھکنے آیا تھا، تجھے سجدہ کرنے آیا تھا، اللہ میرا جوتا کوئی لے گیا، میرا جوتا کوئی لے گیا۔ فرمایا وہ یہ کہتا ہے اور یہ شکوہ کر کے باہر نکلتا ہے، فرمایا ابھی وہ بازار میں، ابھی وہ مسجد کے چوک سے مڑا نہیں ہے تو ایک صدا دینے والے کی صدا اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، وہ صدا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے لوگوں میں ٹانگوں سے محتاج ہوں، میرے پاؤں نہیں ہیں، میں چلنے کے لیے قابل نہیں ہوں، میں چلنے سے قاصر ہوں، اگر میری ٹانگیں ہوتی، اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں کماتا، حلال کماتا، خود بھی کھاتا، بچوں کو بھی کھلاتا، لوگوں تک بھی پہنچاتا، لوگوں دیکھ لو میری ٹانگیں نہیں ہے، میں حقدار ہوں، لہذا مجھے دو، مجھے کچھ نہ کچھ دو۔ فرمایا اس بندے کے، اس بادشاہ کے، اس وزیر کے، اس جو ہے وہ شخص کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، وہ دیکھتا ہے اس کی طرف، اس کی حقیقت میں ٹانگیں نہیں تھی، وہ فوراً اللہ کی پاک بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، پوچھا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی کہ میرے صرف جوتا چوری ہوا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں رو کر میں شکایت کر کے جا رہا تھا، اللہ تجھے سجدہ کرنے آیا، تیرے گھر آیا، میرا جوتا چوری ہو گیا تو میں نے اب اپنی آنکھوں سے جب دیکھا ہے کہ اس کی تو ٹانگیں نہیں ہے تو جوتا تو مل جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے میری ٹانگوں کو تو سلامت رکھا ہے، اگر انہیں بیٹھے بیٹھے اگر انہیں ٹانگوں کے اوپر فالج گر جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری لگے، اللہ نہ کرے کسی کو اللہ کسی کے سامنے محتاج کرے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، فرمایا اس کو قدر کب آئی جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بغیر ٹانگوں والے کو دیکھا، پہلے شکایت کر رہا ہے، فرمایا اللہ نے کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، صرف تمہارے پر نہیں، کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کب بنو گے؟ جب یہ چیزیں، جب یہ نعمتیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکو نا، پھر تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تمہیں نیکیاں ملنے لگ جائیں گی، تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہونے لگ جائے گا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہونے لگ جائے گا، تم اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے لگو گے، تمہاری یہ رغبت بڑھتی جائے گی، ایک ماہ رمضان میں جب تم اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا عطا فرماتا جائے گا، اتنا عطا فرماتا جائے گا، تمہارا دل بڑھتا جائے گا، تم اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے، وہ کریم خدا تمہیں عطا فرماتا ہی فرماتا جائے گا۔ سامعین محترم، فطرانہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقات ہے یا اللہ کے گھر کی خدمت ہے، یہ آپ دل کھول کر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں، جتنے بنتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی راہ میں دیا کریں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسی تجارت ہے، جو آدمی، جو شخص اللہ کے ہاں تجارت کرتا ہے، یہ یاد رکھ لو وہ کبھی دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مسجد کا کام آپ احباب کے سامنے ہو رہا ہے، یہ ٹائلیں لگ رہی ہیں، ان ٹائلوں کے لیے ہمارے یہ بھائی چودھری امجد خلیل، ماجد خلیل، انہوں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، انہوں نے کتنے دیے ہیں؟ 5 لاکھ روپے،
اور انہیں 5 لاکھ روپے اس مسجد کی تعمیر میں اس ٹائل کی صورت میں دیے ہیں، اور باقی بندہ ناچیز کی آپ کے امام کی انہوں نے تنخواہ بھی ہر مہینے کی خود مقرر کی ہے کہ وہ بھی ہر مہینے وہی ادا کریں گے، اور دیگر معاملات ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی بندہ اتنا کر رہا ہے، وہ اپنے اجر کا حقدار ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے 5 لاکھ دے دیا ہے تو ہم بری ذمہ ہو گئے، انہوں نے تنخواہ لگا دیا ہے تو ہم بری ذمہ ہو گئے، کوئی جو ہے وہ بل دے دے تو ہم بری ذمہ ہو گئے۔ نہیں بھائی، انہوں نے اس کا ثواب خود حاصل کرنا ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے ثواب۔ کل قیامت کے دن یا دنیا میں بھی جو انہیں اجر ملے گا وہ انہیں ملے گا، ہمارے تمہارے لیے نہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب سے اللہ کے گھر میں دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ خود دیں گے، تو وہ ہمارے لیے دنیا قبر حشر وہ بھی ہمارے لیے خیر ہوگا، وہ ان کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے خیر ہوگا۔ لہذا جو بھی اچھا کام ہے، یہ مسجد کی تعمیر ہے، آپ احباب ان کے ساتھ مل کر تعاون کریں، الگ طور پر تعاون کریں، اور اس میں یہ ہے کہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔